خواتین حضرات، آج مرزا غالب کی جس غزل کے ہم معنی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے آئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: کہتے تو ہو تم سب کے بتے غالیہ منہ آئے، ایک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے۔ وہ اصل میں یہاں پہ جنہوں نے استعمال کیا ہے وہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ غالیہ جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو مشک اور عنبر وغیرہ میں خوشبوئیں ملا کر تیار کرتے ہیں، اور منہ کہتے ہیں بال کو۔ غالیہ منہ سے مراد ہے ایسا محبوب جس کی زلفیں ایسی خوشبو میں بسی ہوئی ہوں۔ ابھی تو یہ پہلا شعر ہے، اس غزل کے دوسرے شعر میں جب ہم دوسرے شعر پر پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات بہت صاف ہو جائے گی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے اور عاشق کو محبوب کا انتظار ہے۔ اسے تسلی دینے کے لیے دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ آئے، لیکن عاشق نے ان کے چہروں سے اندازہ کر لیا ہے کہ محبوب کی آمد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بادشاہوں سے بھی بڑھ کر روب داب اور ہیبت کی چیز ہے۔ اگر وہ واقعی آ رہا ہے تو دیکھنے والوں کے چہروں پر گھبراہٹ کیوں طاری نہیں ہوتی، اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ آئے۔ کہنے سے کیا تسلی یا وہ ہو سکتی ہے، تشفی ہو سکتی ہے۔ گھبرا کے کہو کہ وہ آئے، یعنی محبوب کی واقعی آمد کی خبر وہ ہو سکتی ہے کہ جس سے سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے۔ بہت عجیب و غریب معنی ہیں، لیکن اب جب آپ ان معنوں کے غور کریں گے اور ان میں اتریں گے گہرائی میں تو آپ کو یہ شعر بہت ہی مزے کا لگے گا۔ اگلا شعر ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہوں کشمکش نظم میں، ہاں جذب محبت کچھ کہہ نہ سکوں پر وہ میرے پوچھنے کو آئے۔ کشمکش آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ نزع کہتے ہیں بالکل انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے۔ جذب محبت کے لیے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت میری جان جا رہی ہے، جان نکلنے والی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ تو جذب محبت یعنی محبت کی جو کشش ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ محبوب کو کھینچ بھائی، جانتا ہوں کہ میں بول نہیں سکوں گا، مجھ سے کچھ کچھ کہا نہیں جائے گا، مگر اتنا تو کہ ہو کہ وہ میرا حال پوچھ لے کم از کم۔ شعر ہے کہ ہے سائقہ و شعلہ و سیماب کا عالم، آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں گو آئے۔ سائقہ کہتے ہیں گرنے والی بجلی کو، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ اس شعر میں آنے کی دو مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دنیا میں انسان کی آمد، اور دوسرے محبوب کی آمد، لیکن دونوں تدبیریں ہیں، ان کو بے تکلف مانا جا سکتا ہے۔ نہیں، پہلی تدبیر کے مطابق تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی گرنے والی بجلی یا شعلے کی تپش یا پارے کی طرح ہوتی ہے، یعنی ایک دم آتا ہے، جتنی مدت یہاں گزارتا ہے اسے کوئی آرام نہیں آتا، قرار نہیں آتا، اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ ہم یہاں دنیا میں آئے، لیکن یہ آنا سمجھ میں نہیں آتا کہ اکثر اتنی تھوڑی سی مدت کے لیے کیوں آئے، اور جتنی بھی مدت تھی وہ کس بے تابی اور بے قراری میں گزری۔ دوسری تعبیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب نے نوازش تو فرمائی، یعنی آ تو گیا، مگر کس رنگ میں آیا، جیسے بجلی گری ہے، شعلہ چمکا، پارا تڑپا اور وہ چلا گیا، مطلب ہے آیا اور گیا، لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہرا۔ تو میں نے تسلیم کر لیا کہ محبوب آیا تھا، مگر سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا آیا، کیوں آیا، اس کے آنے سے کیا حاصل ہوا۔ تو ایسے لطف و کرم اور مہربانی سے عاشق کی کیا تسکین ہو سکتی تھی۔ شعر ہے کہ ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرین، ہاں منہ سے مگر باد آئے، دوشینہ کی بو آئے۔ نکرین کہتے ہیں وہ دو فرشتے جو مردے سے قبر میں اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ ان کے عقیدے کا یہ حصہ ہے۔ اور بادہ شینہ کہتے ہیں جو شراب آپ نے پچھلی رات پی ہو، خدا نہ کرے کہ آپ شراب پئیں، آپ سے مراد یہ ہے کہ جو گزشتہ شب کی پی ہوئی جو شراب ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بادہ دوشینہ یعنی رات کی پی ہوئی شراب جو مرنے سے پہلے پی تھی،
تو بس شوخی کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ منکر نکیر ہم سے سوال پوچھیں گے تو جواب سے بچنے کی کوئی تدبیر اس کے سوا نہیں ہے کہ شراب پی کے مرے، تاکہ جو منکر نکیر ہیں اس کی بو سے پریشان ہو کے بغیر سوال جواب کیے چلے جائیں۔ اب مرزا کو شراب کی بو سے منکر نکیر کے گھبرا کر بھاگ جانے کا اتنا یقین ہے کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نکرین گھبرا کے نہ بھاگیں گے، البتہ شرط یہ ہے کہ گزشتہ شب کی پی ہوئی شراب کی بو منہ سے آئے۔ یہ معاملہ محسوسات کا نہیں ہے، لیکن مرزا پورے معاملے کو محسوسات کے عالم میں لے آئیں۔ جس طرح عام شراب نہ پینے والوں کو اس کی بو سے کراہیت سی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح مرزا فرض کیے بیٹھے تھے کہ فرشتے تو بہت پاک اور صاف اور مقدس ہوتے ہیں، تو انہیں بھی بہت زیادہ کراہت ہوگی۔ اگر شراب پی کر مرے تو سانس کی آمد و رفت تو ختم ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، اس کے باوجود منہ سے بو ضرور آئے گی، اور فرشتے چونکہ بہت مقدس ہیں تو اس کی بو کی تاب نہیں لا سکیں گے، اور یوں قبر میں جو سوال و جواب ہوتے ہیں اس کی منزل بخیر و عافیت گزر جائے گی۔ یہ مرزا کا خیال ہے جو انہوں نے اپنے شعر میں ظاہر کیا ہے۔ شعر ہے کہ جلات سے ڈرتے ہیں نہ وائز سے جھگڑتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے۔ جلات اس کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، جو گردن مار دیتا ہے، اور وائز کہتے ہیں سمجھانے والے کو۔ اس شعر کا مطلب جو خواجہ حالی نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ رنج اور تکلیف سب خدا کی طرف سے، مطلب یہ ہم جسے بھی دیکھتے ہیں اس اللہ سے مخاطب کہتے ہیں کہ تو یہی جانتے ہیں کہ تو ہے، جلات قتل کے لیے آتا ہے، ہم اس سے بالکل نہیں ڈرتے، کیونکہ اس کو حکم دینے والا یا اس کے پردے کے پیچھے تو ہے، جو کچھ ہے تیرے حکم سے ہو رہا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح وائز کچھ بھی کہے ہم اس سے جھگڑتے وگڑتے نہیں ہیں۔ اور کیوں جھگڑیں بھائی؟ اس لیے کہ جو ہمیں واعظ کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے، جو سمجھاتا ہے، وہ بھی تیری طرف سے ہی ہوتا ہے، گویا تو ہی اس کے اندر بول رہا ہے، پھر ہمارے جھگڑنے کا کون سا مقام ہے؟ تو سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجود حقیقی کو مان لینے سے تمام سامنے کی باتیں ختم ہو گئیں، اور کوئی وجود کوئی بھیس بدل کر آئے ہمارے نزدیک تیرے سوا یعنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ ہاں اہل طلب کون سنے تانا نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ نایافت کا مطلب ہوتا ہے نہ پا سکنا یا حاصل نہ کر سکنا۔ اہل طلب کہتے ہیں مانگنے والوں کو۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اے حقیقت پانے والے لوگوں، حقیقت ڈھونڈنے والے لوگوں، ہم میں اتنی تاب کہاں ہے کہ دوسروں کے تانے سنیں؟ اس حقیقت کو ہم نے ڈھونڈا، نہیں ملی، ہم پر واضح ہو گیا کہ حقیقت ہمیں نہیں ملتی، تو تلاش میں ہی اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، مطلوب کو پا لینا یا اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ تیسری صورت ہمارے نزدیک کوئی وجود نہیں رکھتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلوب کو ڈھونڈیں، نہ پائیں اور پھر زندہ رہیں اور لوگوں کے تانے سنیں کہ بھئی اس نے بہت تلاش کی لیکن یہ مطلوب تک نہ پہنچ سکا۔ تو یا تو ہم اپنے مطلوب کو یعنی خدا کو ڈھونڈ لیں گے، یا اگر ہمیں نہ ملا تو ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ اپنا نہیں وہ شیوا کے آرام سے بیٹھیں، اس در پہ نہیں بار تو کعبے ہی کو ہو آئے۔ بار کا مطلب ہوتا ہے اجازت ملنا یا اندر جانے کی اجازت ملنا وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ تو نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ جائیں، ہم تو محبوب حقیقی دروازے پر یعنی کعبے تک پہنچے، اور جب دیکھا کہ وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو کعبے سے چلے گئے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نہیں، تو چلو اسی مقدس مقام کی زیارت کریں جسے محبوب کا گھر سمجھا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ۔ اس سلسلے میں دو باتوں پر غور کیجیے۔ اول، اس حقیقت کا اعلان کہ بیت اللہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ظاہری نشان ہے، سامنے بنا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اور اس کا جو تقدس ہے یا اس کی جو پاکیزگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک نسبت ہے اس کی، اور
ایک نشان عبادت کی حیثیت ہے۔ ہم اس کوشش میں اس دائرے سے باہر نہیں ہونے جو مقرر کیا ہے، یعنی اصل آرزو محبوب حقوقی کے حضور میں باریاب ہونے کی، پیش ہونے کی ہے، اسی لیے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن جب تک وہ نصیب نہ ہو، کعبے کی زیارت میں بھی ہمیں تامل نہیں، کیونکہ کعبہ ذات باری تعالیٰ سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ شعر ہے کہ کی ہم نفسوں نے اثر گریہ میں تقریر، اچھے رہے آپ اس سے مگر مجھ کو ڈبو آئے۔ ڈبو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرا بیڑا غرق کر دیا، مجھے ختم کر دیا، یعنی میں اب کہیں کبھی نہیں رہا۔ ہم نفس، ساتھی اور دوست، یہ سب تو کہتے ہیں کہ دوستوں اور جو میرے ساتھی تھے انہوں نے میری آہوزاری کے بارے میں اور رونے پیٹنے کے بارے میں محبوب کے پاس بہت اچھی تقریر کی، بہت کہا کہ عاشق بہت پریشان ہے، اس کو اس حالت میں رکھنا مناسب نہیں ہے، ہر وقت روتا ہے، فریاد کرتا ہے، اس پر رحم کیجیے۔ لیکن محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوا اور میری جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ مگر مجھ کو ڈبو آئے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو وہی جو ہم نے پیش کر دیا، دوسرا یعنی محبوب پر کچھ اثر نہ ہوا، یہ کہ اب تک میں خودداری پر قائم تھا اور کبھی محبوب سے کوئی بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ دوستوں نے جو تقریر فرمائی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اثر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر میری خودداری کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ دراصل چاہتے تھے کہ محبوب خود ہی کسی دن عشق کا اظہار کرے، لیکن دوستوں نے جب دیکھا کہ اس کے عشق میں بہت ہی تباہ و برباد ہے یہ آدمی، تو انہوں نے کوشش کی کہ محبوب کو جا کر سمجھائیں کہ بھائی وہ آپ کے عشق میں بہت زیادہ پریشان ہے، تو اس کا آپ کچھ کیجئے۔ تو ہوا تو کچھ بھی نہیں، اب صرف یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں محبوب کی نظروں میں گر گیا۔ کہہ رہے بھائی یہ بھی ہمارے چاہنے والوں میں سے شامل ہے، کبھی کہتا تو نہیں تھا، بڑا خاموش بیٹھا رہتا تھا، تو کہنے لگے اس طرح ہماری بہت ہی بے عزتی ہو گئی۔ آخری شعر ہے، اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب، ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے۔ انجمن ناز یعنی محبوب کی جو محفل ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں، وہاں کو یہ ہم آپ کو بہت مرتبہ بتا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی محبوب کی بزم ناز کی صحیح حالت یا کیفیت کون پیش کر سکتا ہے؟ وہ ایسی بزم ہے جس کا پورا نقشہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ ہم بھی گئے تھے اور تیری تقدیر کو رو کر لوٹ آئے۔ اب تقدیر کو رونے کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس بزم ناز میں تجھے جانے کی اجازت ہی نہیں، اور حق یہ ہے کہ جسے جانے کی اجازت نہ ہو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت پھوٹ گئی اور اس کی سیاہ نصیبی پر رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بزم ناز سے تیری دوری کا حال محبوب سے کہہ دیا، گو کہ ہم نے تیری جو کم نصیبی تھی اس کا ذکر نہایت دردناک الفاظ میں کیا۔ تقدیر کو رونے کا مفہوم یہی ہے کہ کسی کی کم نصیبی کی شکایت کی جائے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ اشعار جن کے ہم نے آپ کے سامنے شرح کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔